کہ ہمیں رائٹر گلڈ کے بعد اور اس سے متاثر ہو کے پاپولزم کی تو آپ آج بات کرتے ہیں نا, جو میرا بچپن گزرا ہے وہ میں نے سب سے زیادہ, کیونکہ میرے ارد گرد جو بکس تھی وہ تو وہی تھیں, اشفاق احمد ہو گیا, ممتاز مفتی ہو گیا, نسیم حجازی, جو انہوں نے ظلم کیا اس ہمارے دور کے نوجوانوں کے ساتھ. ان کی ایک بک ہے, میں نے بائی ان کی کتابوں کو دو دفعہ پڑھ لیا, میں اتنا جذباتی تھا کیونکہ پڑھنے کا تھا شوق, تو جو میرے ارد گرد تھا اویلیبل میں نے سب سے پہلے تو وہ پڑھا. ان کی ایک بک ہے پورس کے ہاتھی, جو 65 وار کے ارد گرد انہوں نے لکھی. وہ ایک ڈرامہ ہے جس میں وہ انڈیا کا مذاق اڑاتے ہیں, لیکن اس میں دیکھیں اس کا نام پورس کے ہاتھی, اور اس میں طنز کیا گیا کہ سیکٹری کو یہ وہ بار بار پوچھتا ہے بندہ جی میں آپ کو کیا کہوں, آپ کیا ہیں, آپ کو گھوڑا, کئی ان کو نام دیتا ہے. تو بیسکلی وہ پورس کے ہاتھی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اسکندر اعظم نے ایک ایسی اسٹریٹجی ڈیوائز کی تھی کہ جب ہاتھیوں کا پورا کالم آتا تھا تو اسکندر اعظم کے جو تھے نا لمبے لمبے نیزوں والے لوگ, وہ ہاتھیوں کے کالمس کے بیچ میں کھڑے ہو جاتے تھے اور ہاتھیوں کو اس طرح مینیج کرتے کہ ان کی آنکھ میں ماریں, اس کسی طریقے سے ان کو اندھا کر دیں. پھر اس نے تیر انداز اپنے اس طریقے سے اٹھائے تھے کہ ہاتھیوں کو اندھا کر دیں, یا پھر جو ہاتھی کو نا جو چلا رہا ہے نا اس کو اندھا کرتے, کیا کہتے ہیں اس کو, بڑا خوبصورت سا اس کا لفظ ہے اردو میں, اس سے پھر یہ ہوا کہ ہاتھی پلٹے. انہوں نے پورس کی فوج کو ہی رون دیا. یہ انہوں نے یونانیوں نے جو پوری ڈیٹیل بتائی ہے. تو پورس کے ہاتھی محاورہ بن گیا کہ اگر آپ کی فوج کے جو اسٹرانگ ہے نا چیز وہی آپ کو رون دے تو اس کو کہا جاتا ہے پورس کے ہاتھی. لیکن ایک نئی نیشن جس کو بنے ہوئے 1965 میں 20 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے, آپ نے اس پورے ناول میں نسیم حجازی صاحب نے طنز کیا اس بندے پر, پورس پر, جس نے اپنی زمین کو بچانے کے لیے, اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اس دور میں صدیوں پہلے اور بعد کے سب سے بڑے جنرل سے ٹکرایا تھا, اور اس کو مہینوں اس نے روک کے رکھا, اتنی دیر روک کر رکھا, اور آخر میں جب اس نے مقابلہ کرتے ہوئے ہارا بھی کب, جب اس کے بچے مارے گئے, اس کے ہاتھی مارے گئے, خود بھی زخمی ہو گیا, زخمی ہو کر گرفتار ہوا, اور جب اسکندر اعظم کے سامنے آیا یونانیوں نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ اپنے پورے قد سے کھڑا تھا, اور اس نے پوچھا کہ انہوں نے لکھا ہے نا, انہوں نے ہمارے پاس پورس کی تاریخ تو نہیں ہے, اور بہت مشہور محاورہ ہے کہ محاورہ بن گیا, بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. ان کا وہی جو بادشاہ کے ساتھ کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بجائے اس بات کے, مطلب اگر میں یہاں کہوں کوئی ایسا محاورہ لوں جس میں کسی ہندو مذہب کی یا مسلم مذہب کی توہین ہوتی ہو تو ایک بری بات ہے نا کہ میں کمیونٹی کی. تو پورس کیا آتی ہے, ایک وہ نیشن جس کا وہ سن آف دا سوائل تھا, آپ اس کو طنز کر رہے ہیں, آپ اس کو مذاق اڑا رہے ہیں. اور آپ کی ساری کتابیں اس بات کی گواہ تھیں, نسیم حجازی کی بھی اور باقی بھی جن کو میں نام لیا ہے, یہ بھی ٹچ دیتے تھے کہ جیسے نا ہم یہاں سے اگر ہم اپنا لنک جوڑیں گے چندر گپت سے, ان سب لوگوں سے, تو کوئی بری بات ہو جائے گی. لیکن اگر ہم جوڑیں گے سید احمد سے جو کہ دلی سے آیا تھا, تو یہ تو بڑا خوبصورت بات ہے. اچھا وہ دلی کا تھا, اور وہ جو اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اٹک پر بار بار آ کے تحفظ کرتا تھا رنجیت سنگھ اور اس کی فوج, وہ بری تھی. جو وہاں سے آیا تھا خواب دیکھ کے یہاں پہ لوگوں کو مارنے, حملے کرنے, وہ بہت اچھا تھا. تو یہ ایک نا ڈیلیوژن, ایک دھوکے کی نیشنلٹی کریٹ کرنے کی کوشش کی. آپ میری بات لکھ لیجئے, پاکستان میں نیشنلٹی اگر کریٹ ہوگی تو وادی سندھ کے بچے ہیں, جس کا ڈی این اے یہاں کا نہیں ہے وہ اپنا جواب خود دے. لیکن جو یہاں رہتے ہیں, جو یہاں کے بچے ہیں, میں نیشنلزم کو کوئی انتہا پسندی پر نہیں لے کے جانا چاہ رہا, لیکن جب آپ کہیں گے ہم کون ہیں, آپ کی ہسٹری کیا ہے, تو بھائی ہم دریا سندھ کے بچے ہیں. تو ہماری نیشنلٹی اگر آپ نے ہمیں ایک نیشن بنانا ہے تو ہمیں اسی جگہ رکھیں. ہمیں زبردستی اٹھا کر یہاں سے برگد کا درخت اٹھا کے جس کی شاخیں اتنی بڑی ہیں کہ اس سے جو داڑھی لٹکتی ہے اس سے اور شاخیں پیدا ہوتی ہیں, وہ مر کے بھی ایک نیا جنم دیتا ہے. آپ اس کو جا کے صحرا میں بیجنے کی کوشش کر رہے ہیں.